الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے 2 رکوع ہو چکے الحمدللہ، بہت تفصیل سے ہم نے دیکھے جو مضامین ان میں تھے، اور سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ہم اللہ کے حکم سے اس کا آغاز ہوا تھا، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ مضامین کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لاسٹ ٹائم دوبارہ جو ہے وہ اس کی ریویژن کر دی تھی۔ بالکل کچھ الفاظ میں اس کو دوبارہ کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہم فرسٹ ہاف ہے سورہ بقرہ کا، جو کہ سابقہ امت مسلمہ کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ اور مضامین بھی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اس کی ڈیویژن ہم نے کی تھی کہ وہ اس کے اندر 18 رکوع ہیں، شروع کے 4 رکوع، درمیان کے 10 رکوع اور پھر آخر کے 4 رکوع۔ تو شروع کے 4 رکوع میں سے جو 2 ہم نے کیے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ کسی بھی دعوت کے نتیجے میں، یعنی قرآن کی اس دعوت کے نتیجے میں 3 طرح کے لوگ جو ہے 3 طرح کا رد عمل لے کر وہ سامنے آئیں گے، یا جب بھی یہ بات ہوگی، جب بھی حق کی دعوت ہوگی، حق کی تحریک کی دعوت ہوگی، تو 7 طرح کا 3 طرح کے جو رویے ہیں لوگوں کے وہ سامنے آئیں گے انسانوں کے۔ تو وہ 3 کیٹیگریز ہم نے مومنین، کافرین اور منافقین، ان 3 کیٹیگریز کو بہت تفصیل سے دیکھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کوالٹیز کھول کر بیان فرمائی ہیں، اور اس سے ایک پورا نقشہ بھی ہمارے ذہن میں کہ متقی کو کیسا ہونا چاہیے، کافر کا کیا رویہ ہوگا، اور جو منافق ہے وہ کیسے کیسے سچویشن کے حساب سے اپنا رنگ بدلے گا، اور اس کی اس خصلت کی بنا پر اس کی اپنی خاص کیسی پرسنالٹی سامنے آئے گی۔ یہ سب لے کر اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی سابقہ امت مسلمہ کے ساتھ ڈائریکٹ ان کو ایڈریس کرنا شروع کرتے، جو درمیان کے 2 رکوع ہیں، یہ دین اسلام کی جو اساس ہے، جو اس کے بنیادی ستون ہیں، ان کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ریویژن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جتنا بھی آپ یہ کہیں کہ جو جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن سے ہمارا دین ڈیفائن ہوتا ہے، یہ ان کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ونس اگین یہاں پر ایک مدنی زندگی میں جا کر ان کو سمرائز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو سورہ بقرہ جب قرآن کھول کر پڑھنے لگتے ہیں تو ہم سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں وہ شروع میں آتی ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی نزولی ترتیب کو سامنے رکھیں تو مکے کی زندگی میں مکی قرآن یا مکی صورتیں جو ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں آلریڈی، اور وہ ان تمام ٹاپکس پر بار بار جو ہے وہ یاد دہانی یا بار بار اللہ کی طرف سے دی گئی مثالیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف انداز سے پھیر پھیر کر بیان فرماتا ہے، تو وہ سن چکے ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر اب بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جا رہے، لیکن یہ کہ وہ تمام پوائنٹ جو ہیں جو کہ کروشل امپورٹنس کے حامل ہیں ان کو یہاں پر دوبارہ سے ایڈریس کیا گیا، اس سے پہلے کہ بات ہوتی کہ سابقہ امت نے کیا کیا، اور اس کے بعد کے آگے بات جو ہے وہ کنٹینیو ہوگی کہ موجودہ امت کی کیا ذمہ داری بنے گی۔ تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ جانے سے پہلے ہی یہ بتا دیا جائے کہ اس دین کی بنیاد جن باتوں پر ہے ان پر کمپرومائز کر کے نہ تو سابقہ امت مسلمہ کامیاب ہو سکی تھی اور نہ ہی موجودہ امت مسلمہ کامیاب ہو سکے گی۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جنہیں جب آپ اس کتاب کو شروع کریں گے تو آپ کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہوگا۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہماری ایمانیات کے ہی بیسیکلی جو ہے وہ جو ہمارے ستون ہیں وہ کور ہو رہے ہیں۔ تو جو ہم نے آیا نمبر 21 اور 22 میں لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، اس میں تھا توحید کا کانسیپٹ، اور ہمیشہ ہمیشہ جب بھی بات شروع ہوتی ہے اسلام کی، ہمارا جو دین ہے جسے ہم دین حنیف بھی کہتے ہیں، جو دین ابراہیمی بھی ہے، یہ کوئی آج سے تو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کی تکمیل اور اختتام ہوا، بلکہ آغاز تو اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ تو اب کیا چیز اسٹیبلش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے، اور کیا ٹاپک تھا ہمارا عنایات کا؟ جلدی سے کوئی آپ میں سے بتائے گا انمیوٹ ہو کے جلدی سے، بہت ایزی سے۔ عبادت 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 تو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا جو آپ کو یاد ہے اینڈ پر میں نے بتایا تھا ان 2 آیات کے کہ یہ والا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔
توحید عملی اور توحید عقیدہ. ہاں توحید، جزاک اللہ خیر بینش. تو توحید جو ہے نا بیسیکلی یہ سب سے پہلا کانسیپٹ ہے جس کے جو ہمارا ٹھیک ہونا ضروری ہے. یعنی کسی کا بھی جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین اسلام کا رکن بننے جا رہا ہے، اگر اس کا توحید کا کانسیپٹ میلائن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کے اندر کوئی بھی خامی ہے، تو وہ دین اسلام پر آپ یہ کہیے کہ اس کی صراط مستقیم والا اس کا معاملہ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ میں پڑا رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ صراط مستقیم پر جو چلنا ہے، جب ہم جو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں بتایا کہ دس از یور ہارٹ، جو ڈیفائن کرے گا تمہاری دل کی حالت ہے کہ اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، کفر ہے کہ نفاق ہے. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ تم اس کتاب سے کوئی فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو سکو گے کہ نہیں ہو سکو گے. لیکن اگر وہ فائدہ اٹھانے والوں میں سے اب ہو گئے اور طریقہ کار ٹھیک نہ کیا، تو صراط مستقیم پر چلنا وہ شک میں پڑ سکتا ہے. تو اس لیے توحید اور شرک جو ہے یہ بہت کریٹیکل ٹاپک ہے. اس پر میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کافی دفعہ میرے خیال ہے یہ ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار رحیم اللہ کی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں تقریباً ان کی کوئی 6 سیریز ہیں، اور وہ کوئی آپ 7 سے 8 گھنٹے کی وہ ٹوٹل، وہ یوٹیوب پر بھی ان کی وہ پوری سیریز نا شرک اور شرک کی اقسام پر جو ہے وہ ان کی اویلیبل ہیں. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح کا شرک جو ہے اس کے اندر انہوں نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے. شرک فی ذات، شرک فی صفات کیا ہے، ٹھیک ہے، شعوری غیر شعوری، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر آپ کو بہت ڈیٹیل سے سمجھنا ہو اس ٹاپک کو، تو آپ اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں. اٹس ورتھ گوئنگ تھرو، اور بہت اچھی ہے، بہت زبردست ہے. تو بہرحال یہ بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کی دعوت دی. سب سے پہلے کہ ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں دین میں، جو موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس کا ٹھیک ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم اس طرح کی توحید نہیں، یا ہم وہ سچویشن لے کر نہیں چل سکتے کامیابی کے راستے پر جو مشرکین مکہ کی تھی یا جو اہل یہود کی تھی. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بت یا جو فرشتے ہیں یہ کسی نہ کسی حیثیت میں جو ہے یہ اللہ کے نظام میں یا تو شریک ہیں، یا اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی اختیارات تفویض کر دیے ہیں، یا یہ کہ اب ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے نا وہ ان کا واسطہ اور وسیلہ رہے گا، تب ہی ہم اللہ کو اپروچ کر سکیں گے. پھر یا جو یہود تھے انہوں نے کیا کیا، ویسے تو شرک نہیں کیا انہوں نے، جو کہ شرک فی ذات ہے یا شرک فی صفات ہے وہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی مرضی سے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی شروع کر دی. اللہ کے حلال اور حرام کے دائرہ کار سے باہر نکل کر اپنے حلال اور حرام ڈیفائن کرنے شروع کر دیے، جو کہ ان کے نفس کو سوٹ کرتے تھے. یعنی انہوں نے کون سا شرک کیا، انہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا. تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم سے ایڈریس کریں گے، جب وہ پارٹ سٹارٹ ہوگا، وہ سیکشن سٹارٹ ہوگا، تو اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون ہمارا رب ہے جو ہم سے مخاطب ہے، اور اس کا کیا مقام ہے، اور کس طرح ہم نے اس کے شایان شان توحید کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا ہے. تو توحید جو ہے یہ ہمارا سب سے پہلا عقیدے میں بھی، ہمارے اعمال میں بھی، ہمارے ایمان میں بھی، اور اسلام کی اساس میں بھی سب سے پہلا ٹاپک توحید ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسرے رکوع کی پہلی 2 آیات میں توحید کے ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانسیپٹ آف کریشن کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ دعوت دیتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جتنے بھی پچھلے ایسے گزرے ہیں زمین کے خدا جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، ایون انہوں نے بھی اس بات کو کبھی کلیم نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے، یا ہم سورج کے بھی خدا ہیں، یا یہ جو نظام شمسی ہے، یا یہ جو کائنات ہے اس کے سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ ہمارے حکم کے انڈر آتے ہیں. انہوں نے ایسی خدائی کا دعویٰ انہوں نے بھی نہیں کیا. یہ آج کا ہی انسان ہے، یہ آج کا ہی سائنسدان ہے، یہ آج کا ہی جو اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتا ہے، یہ دعویٰ آج کے انسان کا ہے کہ ہم تو خود کو کریٹ بھی کر سکتے ہیں ڈی این اے سے، چونکہ ہم پلے کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. پلس یہ کہ یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے اسے کسی کریٹر کی ضرورت نہیں تھی، یہ خود بخود تھیوری آف ایوولوشن کے ذریعے وجود میں آ گئی ہے. یعنی انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے شیطان کے جو ہے وہ
دیے ہوئے فہم سے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ شیطان کی دی ہوئی سیکھ سے جو ہے وہ گھڑے ہیں، اور ان کو سائنس کا نام دے کر، اور آج کا انسان تو یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ میں موسموں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں، اور یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں تو خلا میں بھی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہوں، اور میں خلا کے بھی یعنی بہت سارے ایسے یا کچھ ایسے کاسمک فینومنا ہیں کہ انہیں بھی کنٹرول کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو ہے بہرحال توحید اور شرک پھر جو ہے وہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر اس میں ہم نے تصور عبادت دیکھا تھا لاسٹ ٹائم، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 21 میں کہا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت کو ہم عام طور پر لیتے ہیں کہ ہم اپنی جو ریچولیسٹک عبادت ہے، جو رسومات کی شکل میں ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ اصل میں اپنی زندگی کو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں گزارنا، تصور عبادت جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ کبھی کوئی رسم آئے گی، کبھی ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، کبھی ہمیں کوئی ڈیلنگ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی خوشی غمی کا موقع ہوگا، پھر کبھی جو ہے وہ کوئی پیسے کے معاملات ہوں گے، کبھی کہیں پر کسی گواہی دینے کی بات ہوگی، تو کبھی کہیں زبان کے اختیارات کی، زبان کے استعمال کے معاملات آ جائیں گے۔ تو ہیومن لائف کے جتنے بھی ایریاز ہیں، تصور عبادت ان سب کا احاطہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیومن لائف جو ہے اس کی یعنی ایک انسان جب تک وہ زندہ ہے، اسے اپنی اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو رن کرنے کے لیے اور دنیا کے سسٹم کو رن کرنے کے لیے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بھی، یعنی اجتماعی لیول پر بھی جو بھی معاملات درپیش ہیں، جو بھی صورتحال درپیش ہیں، اس میں اس کا رب اسے کیا حکم دیتا ہے، وہ اس تصور کو رکھ کے اپنے دن کے 24 گھنٹے گزارتا ہے، ہر دن اسی طرح گزارتا ہے۔ اسے کہا جائے گا تصور عبادت، کہ یہ ہے وہ عبادت کا کانسیپٹ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ اور اس عبادت کو پختہ کرنے کے لیے، یعنی ہر وقت 24 گھنٹے ہمیں اللہ کا شعور رہے، اس بات کو ہمارے اعمال میں پختہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں درمیان میں عبادت کی رسومات دی ہیں، تاکہ وہ ہمارے ٹریننگ ٹولز کے طور پہ کام کریں۔ جیسے کہ نماز جو نماز ہے وہ ٹریننگ میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم نے نماز کی ٹریننگ پراپرلی کر لی، تو وہ ہمیں ہمارے دین کی بہت سی اور برائیوں سے بچائے گی۔ اسی لیے وہ 5 ٹائمز اے ڈے کرنی پڑتی ہے۔ حج دیکھیں، وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، روزے سال کا 1 مہینہ ہوتے ہیں فرض، لیکن نماز ہر روز دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ٹریننگ ٹول ہے۔ تو اللہ کی عبادت کا جو تصور ہے، یا اللہ کی عبادت اختیار کر لو، اس حکم کا کیا مطلب ہے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو رسومات والی ٹریننگ کرنے کے بعد ہماری زندگی کا جو باقی کا بھی سارا نقشہ ہے نا، وہ بالکل اس طرح ہو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مومن سے، ایک متقی سے یا اپنے بندے سے ریکوائر کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا۔ اس میں پھر ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کی اور زمین کی تخلیق کی پیدائش دی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کانسیپٹ آف کریشن پر ہی اٹیک کیا جاتا ہے سب سے پہلے جب بھی شرک کا راستہ کھولا جاتا ہے۔ تو ایک بہت بلندی پر ہے آسمان اور ایک پستی میں ہے زمین، اور ان دونوں کا کیا ریلیشن ہے کہ اوپر سے پانی آتا ہے اور نیچے سے غذا نکلتی ہے، یعنی زندگی کا یہ جو سائیکل ہے، اس میں ان دونوں کی کنٹریبیوشن ہے کہ اوپر سے جو ہے وہ حیات کو سسٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ سورس آ رہا ہے، اور نیچے سے وہ حیات ساری ویجیٹیشن جو ہے وہ ساری پروڈیوس ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے۔ اور ہیومن لائف کی بھی اللہ تعالیٰ یہی اگزامپل دیتے ہیں۔ روح ہماری اوپر سے آتی ہے، اور ہمارے مادی جسم کا مادہ جو ہے وہ سوائل یعنی مٹی سے آتا ہے۔ تو اس طرح مل کر جو ہے یہ لائف سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ نشانیاں جو تھیں وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں دیکھ لی تھیں۔ اور اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کوئی انسان اتنا ڈیئر کر سکتا ہے کہ اس سب کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امدادن لے کر آئے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک لے کر آئے، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دے، یا وہ کوئی کسی اور مخلوق کو لے کے اگزامپل دینا شروع کر دے اللہ کی؟ کیا اس سب غور و فکر کے نتیجے میں بھی یہ کوئی کسر باقی رہ سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، جیسے ہمیں بینش نے بھی بتایا کہ توحید عملی آیا نمبر 21 میں، یعنی میری ہی عبادت کرو، یعنی تمہارا سارے کا سارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو جانا چاہیے۔ اور عقیدے کی توحید آیا نمبر 22 میں، یعنی یہ کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور باقی بھی جو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف مواقع پر مزید اور جو ہے وہ دلائل دیں گے توحید کے، تو یہ عقیدے کی توحید کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کے قیام کے سلسلے میں جب توحید کے بارے میں بات ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بھیجے ہوئے انبیاء اور اپنی بھیجی ہوئی کتابیں،
ان کے بارے میں ایمان کی بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا پر انسان کے لیے انسانوں میں سے ہی جو ہے وہ ہدایت کے لیے نمائندے چنے. تو وہ جو نمائندے ہیں وہ بیسیکلی اللہ کے ہی ریپریزنٹیٹیو ہیں یہاں پر. تو اگر ہم ان کو ریجیکٹ کر کے اور یہ کہیں کہ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن ہمیں فلاں نبی کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، یا ہمیں فلاں نبی ویسے اچھے نہیں لگ رہے، یا ہمیں فلاں نبی کی فلاں بات پہ اعتراض ہے، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم دین اسلام کا حصہ ہیں، تو یہ ایک بالکل غلط اپروچ ہوگی. اور یہود ایکچولی اسی بات پر پھنسے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ کو بھی ہم مان رہے ہیں، آخرت کو بھی مان رہے ہیں، ہم اپنے نبی کو بھی مان رہے ہیں، ان پر نازل ہوئی ہوئی کتاب کو بھی مان رہے ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم نہیں جو ہے وہ محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ان پر ایمان نہیں لانا چاہتے، اور ہم ان پر جو یہ کتاب نازل ہو رہی ہے ہم اس پر بھی ایمان نہیں لانا چاہتے. تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ایگزیمشن کسی کے لیے نہیں رکھی. تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ اس بات رسالت کی جو ہے وہ ہمارے پاس آیات آتی ہیں. آیا نمبر 23 اور 24 جو ہے وہ اس پر ہے. کون میرے لیے تلاوت کرے گا کوئی؟ بینش کریں گی، جزاک اللہ خیر. جی بینش، آیا نمبر 23 اور 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر کثیرہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم دیں آپ سب کو، آمین. ترجمہ: اور اگر تم اس یعنی کس کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. چنانچہ اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ عظمت قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب عظمت قرآن کی بات ہوتی ہے، قرآن کی کے اسبات کی بات ہوتی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت اور ان کے اسبات کی بھی بات ہوتی ہے ساتھ ہی. تو وہی جیسے میں نے آپ کو کہا توحید کی بات ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ایمان کی اس بات کی بات یہاں پر جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کو ڈائسیکٹ ڈاؤن کر کے کہ اس میں جو ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے. کہ اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو. اچھا، یہ جو اسلوب ہے نا، یہ اسلوب نہیں ہے کہ اس میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا اگر تمہیں کوئی شک ہے تو چلو تم ایسے کر لو یا یوں کر کے دکھا دو. ایکچولی یہ ایک اس طرح کا انداز ہے جس میں یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، کہ تمہیں واقعی کوئی شک ہے. ایکچولی تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی جو اسلوب ہے نا وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مجھے تو یہ بات شور شاٹ ہے کہ تم واقعتاً اس شک میں ہو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن چلو اگر تم پریٹینڈ بھی کرتے ہو، کیونکہ دیکھیں ان سب کے جو دل تھے، جب ہم مشرکین مکہ کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی سردار تھے انہوں نے کیا کچھ ہیلے وہ مطلب جس کہتے ہیں نا کیا کچھ نہیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ڈی فیم کرنے کے لیے استعمال کیے الفاظ. لیکن ایکچولی وہ جو خود کہتے تھے نا ان کے اپنے دل بھی نہیں مانتے تھے. مثال کے طور پہ جب حج کا موسم آیا اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھو حج کے لیے لوگ آئیں گے پورے عرب سے، اب اس سے پہلے کہ ان تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پہنچے، اور جب وہ یہ الفاظ سن لیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی پیارا کلام ہے، تو اب کچھ ایسا گھڑو، کوئی ایسی بات کرو، کوئی ایسا پروپیگنڈا پھیلاؤ کہ نا ان کی دعوت ان تک پہنچے ہی نہ، لوگ ان کو جا کر سنے ہی نہ. اب وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کہیں. اچھا، اب ایک کہے کہ پھر ایسا کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو کوئی مطلب کوئی وہ اللہ معذلہ وہ تو کوئی مجنوں ہے، یعنی ان کی تو مینٹل کنڈیشن ہی ساؤنڈ نہیں ہے، اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی انوتھینٹک ہو جائے گا.
پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر انہوں نے دیکھ بھی لیا تو یہ اسے ہمارا جھوٹ کھل جائے گا اور یہ ہم ہی ڈیفیم ہوں گے بعد میں۔ پھر وہ کبھی کچھ کرتے تھے، کبھی کچھ، اچھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے خود سے لکھ لیا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی جادوگر ہے، جیسے آپ ان کا کلام سنتے ہیں، ان کا جادو سنتے ہیں تو بس آپ کے دل بڑے پکڑے جاتے ہیں۔ اچھا پھر وہ جب خود لیکن سنتے تھے نا ان آیات کو، تو وہ خود ایک دوسرے کے سامنے اس بات کو تسلیم کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے، یہ تو کوئی اور ہی کلام ہے، اس کی تو یعنی وہ جسے وہ خود مانتے تھے کہ دس از ادر ورلڈلی، دس از آؤٹ آف دس ورلڈ، یہ اس دنیا کی کریشن ہی، اس دنیا کے کسی بھی مخلوق کی نا یہ کریشن نہیں ہو سکتی، یہ رائٹنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ دیکھو ایمان تو لا کر نہیں دینا، تو کچھ نہ کچھ تو ایکسکیوز گھڑنا تھا نا، تو کبھی کبھی اسی پر اکتفا کرتے تھے کہ یہ پھیلا دیتے تھے کہ اچھا یہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر کبھی یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ظاہر سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو العلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ارادوں سے آگاہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی واقعتاً تو تم کسی شک میں ہو نہیں کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ رب ہی کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، تم ہو تو نہیں، لیکن اب اگر چلو فور دا سیک آف اٹ، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے تو تمہارا آرگیومنٹ بہت ہی بیس لیس ہے، لیکن چلو لیٹس ٹیک اٹ جسٹ فار دا سیک آف اٹ، جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو بہرحال اب اگر چونکہ تم یہ باتیں پھیلا ہی رہے ہو کہ بھئی یہ تو انہوں نے خود سے لکھ لیا، یا انہوں نے کوئی شاید عیسائی پکڑ لیے ہیں، کوئی جو ہے نا کوئی پادری ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں، ان سے یہ پچھلے قوموں کے بھی جو ہے وہ قصے جو ہے وہ پوچھ کر اور وہ ہمیں یہ آ کر سناتے رہتے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے کوئی یہودی ربائی پکڑ لیے ہیں، وہ ان کو کوئی بتاتا رہتا ہے بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا کیا نہیں، تو یہ ہمیں آ کر وہ سب سنا کر اور ہمیں امپریس شاید کرتے ہیں کہ جی یہ تو جو ہے وہ مجھے اللہ کی طرف سے کوئی کلام نازل ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو خیر بہرحال اگر تمہیں ہے بھی ڈاؤٹ تو یہ تمہارے لیے ایک چیلنج ہے کہ جیسا کلام میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تم اس جیسی ایک بھی صورت بنا کے لے آؤ۔ اچھا قرآن میں یہ جو چیلنج ہے یہ 4 جگہوں پر جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے، یا یہ چیلنج 4 جگہوں پر دیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ ایک تو یہ جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو خیر مدنی زندگی میں آ کر یہ چیلنج ہوا نا دوبارہ، ایکچولی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے ریڈیوس کیا اس چیلنج کو، ٹھیک ہے، ریڈیوس کیسے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پہلے مکی زندگی میں، ایک تو میرے خیال سورہ طور کی بھی ہیں آیات اور سورہ القصص کی بھی آیات ہیں، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی بھی آیات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ان کلیبوریشن کام کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے دیکھو اگر تو یہ ایک بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو چلو پھر ایک انسان ایک طرف ہو گئے، یعنی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک طرف ہو گئے، ایک انسان اگر یہ انہوں نے لکھی ہے، تو پھر تم لوگ تو پورے کے پورے انسان، تم لوگ تو بہت زیادہ ہو نا ان کے اگینسٹ، اور تم میں سے تو کوئی کتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، پھر عرب بہت زیادہ بلیغ ہوا کرتے تھے، یعنی جو ان کی اسپوکن لینگویج تھی نا، جو اسپوکن عربک تھی، وہ اس کے اندر بہت ہی بلیغ تھے، بڑا زبردست گرامر کا استعمال کر کے اپنا کلام بنایا کرتے تھے، فی البدی کھڑے کھڑے شعر کہہ دیا کرتے تھے، اتنے یعنی ان کو اللہ نے فصاحت اور بلاغت عربی میں دی ہوئی تھی۔ اور اگر کوئی نثر بھی کہنی ہوتی تھی نا، تو جب بھی آپ دیکھتے نہیں کہ وہ حضرت خانسا جو تھیں ان کے بھائیوں کو جب قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ گلے میں جوتیاں ڈال کے اور وہ کیا کرتی تھیں طواف کعبے کا، اور بڑے ہی وہ جسے کہتے ہیں نا رلا دینے والے اشعار، وہ ماتم اور نوحے کے طور پر پڑھا کرتی تھیں۔ تو یہ عرب کی ایک عادت تھی عربوں کی کہ ان کو اتنی فصاحت اور بلاغت ہوتی تھی کہ وہ اپنی کسی سچویشن پر کھڑے کھڑے اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو چیلنج آسان ہے، ایک طرف وہ ایک انسان ہو گئے، باقی دوسری طرف تم سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر وہ اتنی زبردست چیز لکھ کر لا سکتے ہیں، یا چلو اگر انہوں نے اپنے ساتھ کسی ربائی کو بھی ملایا ہوا ہے، یا ان کے پاس کوئی ٹیم بھی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو ایز پر یور کلیم یا یور بلیم، تو چلو یا ایز پر یور ایلیگیشن، تو تم لوگ ایسا کرو ان سے زیادہ اچھی ٹیم بنا لو، اور ایسا کرو بلکہ جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، صرف تم انسانوں پر ہی کیوں اکتفا کرو، تم جنات کی فصاحت اور بلاغت سے بھی مدد لو، ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم ایک کتاب اس کی طرح کی لکھ لے آؤ اگر تم لوگ بھی سب سچے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہود میں یہ چیلنج جو ہے وہ بیسیکلی ریڈیوس کر دیا، ٹھیک ہے، ریڈیوس کر کے ان کو کہا، کیا وہ کہتے ہیں، آیا نمبر 11 ہے سورہ ہود کی، کیا وہ کہتے ہیں کہ
اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو. ٹھیک ہے، پھر یعنی ایک پوری کتاب سے اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں پہ لے آئے. قرآن کریم میں تو 114 صورتیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو نہ لکھو 114 صورتیں، نہ لکھو 6000 آیات، تو میں سے کرو 10 صورتیں ہی کوئی بنا لو. پھر اور زیادہ جو ہے وہ اسے سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریڈیوس کیا، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تم ایسا کرو کہ اس طرح کی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکو بلا لو. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مکی صورتوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ چیلنجز دیے، اور اس کو درجہ بدرجہ ریڈیوس کیا. اینڈ پہ اللہ نے کہا ایک ہی صورت بنا لاؤ. اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت یعنی جو سورہ الکوثر ہے وہ 3 آیات کی صورت ہے. تو اگر وہ یعنی اتنی بھی بنا لاؤ گے تو بھی چلو ایکویلنٹ ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں قرآن کے نزول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، اور آپ کے ایون اب آپ روئے زمین سے پردہ فرما چکے، تو بھی آج تک بھی اوپوننٹس صرف اعتراض ہی جڑتے رہتے ہیں. وہ کبھی آج تک اس کا کمپیریبل یا اس کے کمپیریزن میں یا کمپیریبل کوئی کلام بنا کر لا نہیں سکے. اور وہ لا کیوں نہیں سکے؟ اور انہوں نے آپ یہ دیکھیے کہ پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہم یہ کہ دیکھیں ہمیں کوئی ایسا تاریخ میں کہیں بھی سیرت سے احادیث سے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ملتا جس میں ہمیں یہ ہو کہ انہوں نے یہ کوشش بھی کی ہو. ہوتا ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے ایک چیلنج آئے، چلو بھائی ہم بھی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم میں سے اگر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اسے کہتے ہیں کہ اپنے ذہین ترین جو ہے وہ عامل ہے نا، جو جنات ہیں انہیں بھی شامل کرنا ہے، اور ہم بھی جو ہے وہ ایک مطلب اکٹھے ہو کے ایک ٹیم بنا کر نا ایک چلو ایک آیت تو کم سے کم لے کر جائیں نا بدلے میں، آخر چلو بھائی لیٹس ٹیک دس چیلنج. تو چونکہ انہوں نے یہ چیلنج کبھی بھی نہیں لیا تو یہیں سے اس بات کی نفی ہو گئی کہ وہ اس شک میں تھے ہی نہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان کو صرف ڈی فیم کرنا تھا، تو فور دا سیک آف اٹ وہ یہ بلیم لگاتے تھے، کیونکہ یہ انہیں بھی پتا تھا کہ اس طرح کا کلام تو یہ واقعی انسانی یا کسی بھی اور مخلوق کے بس کے باہر ہے. دیکھیے جب آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، تو مجھے اور آپ کو قطعاً اندازہ نہیں ہے کہ گرامیٹیکلی جب آپ اس فکرے کو ڈائسیکٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کی کیا ڈیپتھ ہے، لیکن ان کو اندازہ تھا. جب وہ یہ سنتے تھے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ انہیں ہی پتا تھا کہ یہاں پر اگر یہ للہ الحمد نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، حمدہ للہ نہیں آیا، حمدن نہیں آیا، تو یہ الحمدو ہی یہاں پر پرفیکٹ ہو سکتا تھا. اس کو ہم تھوڑا سا بھی آگے پیچھے کر دیں گے تو وہ بالکل افادیت اس چیز کی اس جگہ پر پرفیکٹ نہیں رہے گی، لیس دین دا پرفیکشن ہو جائے گی. اور یہ صرف ایک الحمدللہ رب العالمین کی فریز کی بات نہیں ہے، پورے قرآن کے ایک ایک حرف کی وہ جس جگہ پر ہے اس کے اوپر زیر زبر پیش آئی ہے، وہ کیوں آئی ہے. اور وہ اگر اس کے علاوہ اگر جیسے میں ان کو یہ جو آیا شروع ہو رہی ہے میں اسے اپنی طرف سے زیادہ انٹیلیجنٹ بن کے ان کی بجائے ان کر دوں، اس کی وہ لاسٹ ہو جائیں گے، میننگ بھی لاسٹ ہو جائیں گی، افادیت بھی لاسٹ ہو جائے گی. اس بات کو ایک عربی گرامر کو جاننے والا انسان سمجھ پاتا ہے. تو یہ جب وہ سنا کرتے تھے تو وہ خود مبہوت رہ جاتے تھے، وہ خود او میں رہ جاتے تھے کہ صرف 2 ورڈز ہیں اور ایسا ان کا پرفیکٹ استعمال ہے کہ اس کو یہاں سے اور اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اسے مزید پرفیکٹ نہیں بنایا جا سکتا. چاہے آپ گرامیٹیکلی اس کو آگے پیچھے کریں، اوپر نیچے کریں، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ اور ایڈ کرنے کے لیے اس کو مزید پاورفل بنانے کی کوشش کریں، ہر طرح سے کر کے دیکھا. اسکالرز نے یہ چیلنج دیا، ہر طرح سے کر کے دیکھا. جو نعمان علی خان نے سورہ فاتحہ کی آخری معجزہ جو ان کی سیریز ہے نا پوری، اس میں انہوں نے اس چیز کو بہت ڈیٹیل سے بہت ویری بیوٹیفل ہی ہیز ڈسکس دس، اگر آپ لوگ اس کو سننا چاہیں تو. سب کچھ اسکالرز نے وہ چیلنج ان کے لیے لیا اور ان کو کر کے دکھایا اور ان کو بتایا کہ اگر تم ایک چیز کا زیر زبر پیش بھی بدلو گے نا اپنی مرضی سے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو اس کو زیادہ پاورفل کر رہے ہیں، تو ایکچولی اس کلام کی افادیت ول بی لاسٹ، ختم ہو جائے گی. وہ اسی طرح ہی پرفیکٹ ہے جیسے کہ وہ اتارا گیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ قرآن کی عظمت. تو اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ چیلنج دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ میرے علاوہ باقی اور جس مرضی کو تم اپنا ہیلپر بنا لو. تو اسی سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اگر پوری مخلوقات بھی ایک طرف ہو جائیں تو وہ اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا کر لا سکتی، ان کی کیپیسٹی سے بیونڈ ہے. یہیں سے اس کے کلام ربانی ہونے کی تصدیق ہو گئی. اچھا، شہید کا ورڈ یہ شہداؤکم جسے میں نے سرکل کیا ہوا ہے بلو کے ساتھ،
شہید ہم کہتے ہیں نا، جیسے عام طور پر ہمارے ذہن میں شہید کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ جو میدان جنگ میں مارا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا. ہم اردو میں اس کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے اس کا جو ایکچوئل میننگ ہوتا ہے نا شہید کا، مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو موجود ہے، جو حاضر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے سامنے ہے، اس سچویشن کا وہ دیکھنے والا ہے، وہ اس ویری سچویشن کو خود آبزرو کر رہا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا شہادت دینا، گواہی دینا. تو کون دیتا ہے گواہی؟ گواہی تو وہی دے سکتا ہے نا جو موجود ہوگا اس سچویشن میں، جس نے وہ سچویشن دیکھی ہوگی. تو جو موجود ہی نہیں ہوگا وہ کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا کہ اور مددگار، تو مدد بھی وہی کر سکے گا جو موجود ہوگا. جو موجود نہیں ہے وہ مدد نہیں کر سکتا. تو جو اس کا پرائمری میننگ ہے شہید کا، یہ ہوتا ہے وہ جو موجود ہو، جو حاضر ہو وہاں پر. ٹھیک ہے. باقی اس کو مددگار کا ترجمہ یا گواہی دینے والے کا ترجمہ، یہ جو ہے یہ اس کا سیکنڈری میننگ ہے. ٹھیک ہے، ثانوی مطلب آپ جسے کہتے ہیں، یہ اس کا سیکنڈری میننگ ہے. تو اس میں جو ہے وہ جب قرآن کی ہے، پھر قرآن کی عظمت کی اگر ہم بات کریں گے تو دیکھیے وہ تو ایک بالکل علیحدہ ٹاپک ہے وہ. اور اس پہ جو ہے وہ جو ہے ڈاکٹر اسرار، ان کے بھی ڈفرینٹ مواقع پر بہت سے ہیں. ایک جو ہے وہ اس رمضان سے پہلے میں نے بھی کیا تھا، اور اس کو بھی جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پہ. تو آپ لوگ اگر قرآن کی عظمت کو ویسے زیادہ ڈیٹیل میں کسی کا دل ہو، شوق ہو، تو وہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تاہم اس میں جو ہے نا وہ جو یہ میں نے ورڈ جو ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ولن جو ہے اس کو سرکل کیا ہوا ہے ریڈ سے. تو یہ لن استعمال ہوتا ہے مستقبل میں کسی بھی چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نگیٹ کرنے کے لیے. یعنی ایک ایسا فینومینا، ایک ایسی بات، ایک ایسی پاسبلٹی جس کا مستقبل میں کوئی امکان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو جتنے وثوق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ بتایا ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کوئی شک ہے تو نہیں اس بات میں، تمہیں واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میری طرف سے اتاری گئی کتاب ہے. اسی طرح میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم مستقبل میں بھی یہ کام ہرگز کبھی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز، یعنی جس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہ اب حال میں ہو سکتا ہے، نہ یہ پریزنٹ میں ہو سکتا ہے کام، نہ ہی یہ فیوچر میں ہو سکتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ امید لگائے چلو آج کے روئے زمین پہ جو انسان ہے وہ تو اتنے ذہین نہیں ہے، ہو سکتا ہے اب سے 1400 سال بعد جو نسلیں ہوں وہ بڑی ذہین ہو بھئی. وہ ہم نے سنا راکٹ بنائیں گی، جہاز اڑیں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. تو ہو سکتا ہے وہ شاید یہ کام کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا یہیں پر اس پاسبلٹی کو ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ انسان اپنی عقل اور شعور میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، بلکہ شعور میں تو خیر وہ بلند ہوگا تو وہ جتنا شعور میں اوپر جائے گا اتنا ہی اسے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام ربانی ہے. تو وہ تو یہ ایسا دعویٰ کرے گا ہی نہیں. لیکن اپنے علم میں وہ جتنا مرضی اوپر چلا جائے، ایسا کبھی بھی نیور ان فیوچر پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کام کر سکے کہ اس کتاب کے مقابلے پر کوئی ایک آیت بھی وہ بنا کر لے آئے، کوئی ایک سورت بھی وہ بنا کر لا سکے. ہو ہی نہیں سکتا. باقی وہ جو مرضی کرتے رہیں، شاعری وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. شاعری میں تو ہم دیکھتے ہیں کیا اسلوب ہوتا ہے، جھوٹ، لمبے لمبے قصیدے وہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ یا وہ محبوبہ کی ہو رہی ہے، یا کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، یا کسی بادشاہ کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، کسی انسان کے پڑھے جا رہے ہیں، کوئی منظر کشی کی جا رہی ہے. ایگزیجریشنز ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. جبکہ قرآن قلیل الفاظ کے اندر اتنی گہری، اتنی میننگ فل بات کر جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید یا اپنے بھی وجود یا اپنی کریشنز کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، اس میں کوئی وہ لمبے لمبے قصیدے نہیں ہیں. ایک ہی آیت آتی ہے، چند الفاظ ہوتے ہیں، اتنے گہرے ہوتے ہیں، اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ دلوں کو، زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، قوموں میں انقلاب لے آتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ قومیں ان الفاظ کی گہرائی پہ غور کرنے کے قابل ہو سکیں. اور ایک وہی سادے سے الفاظ ہے، دیکھیں میرے آپ کے سامنے جو لکھے ہوئے کتنے سمپل پلین ورڈز ہیں، یہ کوئی ٹرمینالوجیز نہیں ہیں اس کے اندر، لیکن گرامیٹیکل یوز اس طرح کے ہیں کہ ہر قوم اسی آیت کو لے کر اس کے اندر سے اپنے وقت کے حساب سے، اپنے استعمال کے حساب سے اپنے لیے یوزفل موتی نکال کے لا سکتی ہے اگر وہ چاہے تو. تو اس میں جو ہے وہ یہاں پر ایک سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس پر آپ غور کیجئے گا اور پھر اسے ہم انشاءاللہ اینڈ پر ڈسکس کریں گے. سوال یہ ہے کہ قرآن جب نازل کیا گیا تھا اسے ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی. ٹھیک ہے. اور قرآن جو ہمارے پاس اب مصحف کی شکل میں ہے، یہ ہے ہمارے پاس جو کہ مصحف کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا سورہ بقرہ تو مدنی زندگی میں ہوئی، لیکن وہ ہمیں سب سے پہلے مل رہی ہے. سورہ فاتحہ کہیں ان بٹوین
نازل ہوئی تھی وہ ہمیں سب سے پہلے مل رہی ہے. مکی صورتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں وہ سب سے اینڈ پہ ہیں، وہ آخری سپاروں میں 28 29 30 میں. تو ایسا کیوں ہے کہ آپ ہم بلکہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ آلموسٹ جو ہمارے مصحف کی ترتیب ہے یہ ترتیب نزولی کے الٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگ سوچئے گا کہ ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں اپنی بات میں. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم اپنے دل میں ہٹ دھرمی اختیار کیے بیٹھے ہو. ٹھیک ہے، میں نے تو تمہیں کہا ہے کہ تم جو مرضی بھی ہیلپ چاہے لے لو، ایلینز کو بلا لو، جنات کو بلا لو، کوئی اگلی گلیکسی میں کوئی مخلوق رہتی ہے اسے بھی بلا لو، کوئی کتنے ایڈوانس مخلوق ہے تم اس سے بھی کوئی سگنلز کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہو، کر لو. سب کچھ کر کے جو بھی کر سکو اس جیسی ایک صورت بنا کے لا دو. تمہارا دعویٰ سچا، میرا دعویٰ غلط، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صادق ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اگر یہ کام نہیں ہو سکے گا کبھی بھی تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم اس آگ سے کیسے بچو گے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے نا اس آگ سے بچو، بیسیکلی یہ ان کے لیے ایک کویسچن بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اسے ایک جسے کہتے ہیں بٹوین دا ورڈز اس کو جو ہے وہ اگر ہم اسے کریں دوسرے طریقے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ ان سے ایک سوال یہاں پر آ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کام نہیں ہو سکے گا کبھی بھی، پھر تم کیسے اس آگ سے بچ سکو گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں؟ وہ عدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. وہ عدت ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو آلریڈی پریپیئر کر دیا گیا ہے، یعنی اس آگ کو آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا پریپیئر کرنا تھا کر دیا ہے. اب جب اس کے اندر انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ مزید اس کو جو ہے وہ اس کا فیول، یعنی ایسا ہی نہیں ہے صرف کہ جو جہنم کی آگ جتنی بھڑکا دی گئی ہے وہ بس اتنی ہی انٹینس، حالانکہ وہ تو اتنی انٹینس بھی ہمارے وہم و گمان کے باہر ہے، اتنی انٹینس بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جیسے جیسے اس کے اندر اور انسان ڈالے جائیں گے، پھر اور انسان ڈالے جائیں گے، تو وہ ہر انسان اس کو مزید فیول اپ کرے گا. وہ اس آگ کے اندر اور شدت آتی جائے گی، اور نہ صرف انسان ڈالے جائیں گے بلکہ پتھر بھی ڈالے جائیں گے. تو اس کے کیوں فیول اپ ہوگا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کسی کو اس کی کوئی ریزن کہ ایسا کیوں ہوگا کہ جیسے کوئی انسان اللہ تعالیٰ اس میں ڈالیں گے، کوئی پتھر ڈالیں گے تو وہ اور زیادہ بھڑکتی جائے گی اور بھڑکتی جائے گی اور شدید ہو جائے گی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں جی، میں نے کہا آج میں نے سوال بہت ہی کم کیے، تم سارے سو گئے ہوں گے، تھوڑا سا تو جگہ. بینش آ رہی ہیں. تھینک یو بینش. اچھا، جو یہاں یہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، تو پتھر سے یہاں مراد ہوگی ان کے خدا جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے، تو وہ بھی جب اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے پتھر جو ہوتا ہے وہ جب گرم ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ جو ہے نا انٹینس ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ انکریز ہوتی چلی جائے گی. اور پھر انسان کیسے جو ہے وہ اس کو بھڑکائیں گے؟ میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ہنٹ دیتی ہوں. ایک خاص ایلیمنٹ ہوتا ہے انسان ہمارے باڈی کی، آپ کہہ لیں کہ کمپوزیشن میں بھی اور پتھروں میں بھی، اور اسکن. شاید آپ جی اسکن. اسکن. نہیں ایلیمنٹ جیسے ہوتے ہیں کیلشیم پوٹیشیم وغیرہ وغیرہ، اس اچھا طرح اچھا. کی چیز ہوتی ہے. اچھا، آپ لوگوں نے شاید کبھی دیکھی ہو وہ ٹرک، وہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ کرتے تھے نا کہ ہم آپ کو آئیں جادو دکھاتے ہیں جادو، لیکن وہ ڈفرینٹ ایکچولی سائنٹیفک ٹرکس ہوتی ہیں نا، ہمیں جب پتہ نہیں ہوتا تو وہ کرتے تھے نا کہ اچھا میں منہ کھولوں گا تو آگ نکلے گی. انہوں نے زبان پہ رکھا ہوتا تھا وہ مٹیریل، وہ میٹر ایکچولی، جو وہ ایکچولی وہ کیا ہوتا ہے، بہت ہی کمبسٹیبل ہوتا ہے، انتہائی اگنیٹیبل ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں خود ایک تو ہوتا ہے نا ہم گیس آن کرتے ہیں پھر اس کو ہمیں ماچس یا لائٹر سے جلانا پڑتا ہے، گیس خود بخود آگ نہیں پکڑتی. کچھ مٹیریل اتنے کمبسٹیبل ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی ہوا کو ایکسپوز ہوتے ہیں وہ آگ پکڑ لیتے ہیں. فریا کہہ رہی ہے پوٹیسیم، نہیں فریا پوٹیسیم نہیں ہے، سوری، سلفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں بتا دیں سلفر ہوتا ہے، اور سلفر آپ کو پتہ ہے ہیومن باڈی میں بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. ایسے تو نہیں کہ جیسے میں کہوں کہ مطلب بہت زیادہ جس مقدار میں پانی ہوتا ہے، لیکن ہیومن باڈی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ٹریس ایلیمنٹس ہیں اس میں سے تقریباً یہ اپنی ویٹ کے حساب سے 7ویں 8ویں نمبر پر آتا ہے. تو ہماری باڈی میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد سلفر کی پائی جاتی ہے. اب باڈی یہ والی نہیں ہوگی، آپ ذہن میں یہ رکھیے، جب ہم اخروی زندگی میں اٹھائے جائیں گے ان دا لائف آف ہیئر آفٹر، تو ہماری باڈیز ڈفرینٹ ہوں گی، وہ بہت بڑی ہوں گی، اور ان کے وہ کمپوزیشنز وغیرہ بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہوئیں گی، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو بھی ہم اس باڈی کے ساتھ محسوس نہیں کر سکتے، اور جہنم کی آگ کو یہ باڈی وتھ سٹینڈ نہیں کر سکتی.
اور یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی تھی ایک لیکچر میں، ہمارا یہ جو جسم ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ اپنے عافیت میں رکھے سب کو، اگر کسی کے اس جسم سے 1 میل کے دور پر آج کا ہائیڈروجن بم پھٹ جائے، جو کہ انسان کا بنایا ہوا ہے، صرف ایک ہائیڈروجن بم پھٹ جائے یا ایٹم بم پھٹ جائے، ایٹم حالانکہ کم درجے کا ہوتا ہے ہائیڈروجن سے، ٹھیک ہے، ایٹم بم پھٹ جائے تو وہ کچھ سیکنڈز کے اندر اندر پوری باڈی راکھ بن کے تحلیل ہو جائے گی ہوا میں، اتنی انٹینس ہوتی ہے ایٹم بم کی یا ہائیڈروجن بم کی جو ہوتی ہے، اور یہ مین میڈ ہے۔ ابھی دنیا میں جو ایک سورج ہے، جو ہمارا سورج ہے، جو کہ بہت چھوٹا سا ستارہ ہے، سورج سے تو بہت اربوں گنا بڑے ستارے موجود ہیں، سورج کے اندر 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے کروڑ ایٹم بم جب اکٹھے پھٹتے ہیں تو اتنی تعداد میں جو ہیٹ اور لائٹ پیدا ہوتی ہے نا، اتنی مطلب ہو رہی ہے۔ تو ہمارا یہ جسم تو یہاں کا ہائیڈروجن بم نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کو ٹالریٹ کرنے کے لیے نا، یعنی دیکھیں نا، اگر ایک چیز رہے گی نہیں تو اس پر عذاب کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ تو کوئی جسم ایسا ہو کہ جو ایٹ لیسٹ اس آگ کو اتنا ٹائم برداشت کرے کہ وہ پوری جلتی ہے، اسکن پھر آتی ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے پیاروں کو، ہماری اولاد کو، ہماری پروجنی کو اپنی پناہ میں رکھے اس سب عذاب سے اور ان سب چیزوں سے، آمین۔ تو یہ کوئی چھوٹے معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ والے جسم ہوں گے تو ان کے اندر تو اللہ عالم کہ کتنی سلفر ہوگی کتنی نہیں ہوگی۔ پھر پتھر سلفر کے بنے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکڑی کی بات نہیں کی، حالانکہ جو وہ اپنے بت بناتے ہیں نا، عام طور پر تو پتھر ہی استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی ڈالے جائیں گے، کیونکہ قرآن ہی کی آیات ہیں کہ اس دن یعنی روز قیامت تمہیں اور وہ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، وہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، سب کو اکٹھا اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، اعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے ان کے بت، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے کمبسٹیبل، کوئی گندھک کے بنے ہوئے، کوئی سلفر گندھک کو کہتے ہیں، تو یہ وائٹ سلفر ہوتی ہے، جو وہ یہ ہوتے ہیں نا، یہ جو سرکس والے یا جو اپنے آپ کو میڈیشن کہتے ہیں، انہوں نے زبان پہ ایکچولی رکھی ہوتی ہے، یہ اتنی زیادہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آگ کو اتنی زیادہ کمبسٹیبل ہوتی ہے، جیسے ہی وہ زبان باہر نکالتے ہیں وہ فوراً ہی آکسیجن پکڑتی ہے ہوا سے اور جل اٹھتی ہے، اسے کوئی تیلی اور ماچس اور کسی لائٹر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ والے پتھر اور وہ والا جسم جو ہے اسے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو اسی لیے جیسے جیسے جہنم کی آگ میں مزید انسان پھینکے جائیں گے اور گندھک کے سلفر کے پتھر پھینکے جائیں گے، وہ اور تیز ہوتی جائے گی اور انٹینس ہوتی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں تو ٹھیک ہے، تمہیں میں نے اختیار دیا ہے، تم جو چاہے کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہارا کوئی عمل بھی جو ہے وہ کانسیکوینس سے خالی نہیں جانے والا، چاہے وہ کانسیکوینس یہاں پر کوئی اس کی نحوست کچھ یہاں پر بھی ظاہر ہو جائے، یا یہ کہ آخرت تک ہی اللہ اسے مؤخر کر دے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال چونکہ تمہیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے، تمہیں اختیار دے کر اپنے عمل پر، تو جو بھی چوز کرو گے، bear that in the mind, it is going to have consequences in the life of in your life of hereafter۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھ کے چلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارے پاس عقیدہ رسالت جو ہے وہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، جو کہ قرآن کی عظمت پر ہے۔ ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے، صحیح ہین کی حدیث ہے، اور صحیح ہین کی حدیث کی اوتھینٹسٹی الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اسٹیبلشڈ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عظمت کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو باقی جو انبیاء کو معجزے دیے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کا آپ کہیں کہ امپیکٹ کم ہوتا گیا۔ آج کو ہمیں کہیں اچھا بھئی وہ مادرزاد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ تو جناب مادرزاد اندھے کو بھی بینائی دے دیں گے، انسان کے کا تو یہ کون سی ایسی بات ہے، آج کو میں جو ہے وہ یہ آئی ٹرانسپلانٹ بھی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب تو ہم ریٹینل ٹرانسپلانٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں، کارنیل ٹرانسپلانٹ، تو یہ اس میں ایسی کون سی بات ہے، وہ تو میں بھی دے سکتا ہوں بینائی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کوڑی کے مرض کا علاج وہ کب کا، لیپروسی کا علاج دریافت ہو چکا ہوا ہے۔ تو آج کے انسان کے ساتھ تو یہ معجزات ریلیٹ نہیں کریں گے۔ یہی قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، وہی یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہی نہیں ہوتا، ہوگا ہی نہیں، وہی الفاظ ہیں 1400 سال سے، اور پتہ نہیں اگلے کتنے ہزار سال تک رہیں گے۔
کبھی بھی نہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہوں گے. کبھی نہیں انسان کہہ سکتا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اب سے 600 سال پہلے تک ریلیونٹ تھی، آج تو اب یہ ریلیونٹ نہیں رہی. اور یہی اس کا اعجاز ہے کہ اتنا سمپل اسلوب ہے، اتنا ہی افیکٹو ہے. کیسے دل کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے کچھ نہیں پتا، کیا ہو جاتا ہے انسان اس چیز کو فگر آؤٹ ہی نہیں کر سکتا. لیکن وہ انسان ایسے ہیں کہ اس کے دل و دماغ، روح اور اس کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. اور ہیں کیا، بالکل سادے سے ہیں. یا تو ہو کہ ہم کہیں کہ پتہ نہیں کون سی کتاب تھی میڈیسن کی جو آج کھلی ہے، اور جیسے ہی ہمیں اس کی ٹرمینالوجی سمجھ آئی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ واو، یہ تو کتنی ڈیپ باتیں تھیں ہیومن باڈی کے بارے میں جو ہمیں پتہ نہیں تھی. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سادے سادے الفاظ ہیں: آمنو، عامل الصالحات، عبد، عبادت، جنت، جہنم. لیکن ہیومن سائیکی کے ساتھ بات کرتی ہیں. ہیومن سائیکالوجی کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی اس کی بیسکس کو لے کے ایڈریس کرتی ہیں. تو اتنا زیادہ انسانی نفسیات کو جاننے والا کون سا آتھر ہو سکتا ہے جسے پتا ہے کہ کہاں پر ہٹ کرنا ہے، اس کی نفسیات کو لے کر کس جگہ کس طرح اس کو جو ہے وہ کیا الفاظ اسے بتانے ہیں کہ یہ فوراً اس کا دل جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹیون ہو جائے. تو یہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر خالق ہی ہو سکتے ہیں نا اس تخلیق کے، جو اس کی نفسیات سے مکمل آگاہ ہیں. تو یہ جو ہے وہ قرآن کا اعجاز ہے. اور پھر یہ کہ جہنم کی بات ہو رہی ہے تو ایک دو حدیث میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ یہ جو آ گیا ہے نا اعدت، کہ یہ تیار کی گئی ہے، تو یہ اس کا جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ علماء اور فقہا اور مفسرین یہ پوائنٹ نکالتے ہیں کہ جہنم ابھی بھی ہے. یعنی آلریڈی اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو راستہ پہ راستہ یا جو بھی ان کو کرنا ہے وہ آلریڈی وہ ریڈی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ جیسے جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے میرے رب، میرے اپنے ہی باس حصے نے باس کو کھا لیا ہے. یعنی اتنی ہیٹڈ اپ ہے وہ، اتنی ہیٹڈ اپ ہے کہ وہ خود ہی اس کے آپس میں وہ کچھ حصے جل گئے اور انہوں نے ہیٹ اپ کر لیا ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سردی کے موسم اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرما دی. تو یہ وہ اس کانٹیکس میں ہے. اس حدیث کا پہلا حصہ وہ ہے جب شدید گرمی میں آئی تھنک اس کا کچھ مفہوم اس طرح سے میرے ذہن میں صحابہ کرام وہ آئے اور انہوں نے جو شاید کوئی گرمی کی کمپلین کی، تو پروبیبلی یہ اس کی کنٹینویشن میں پھر آگے ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ایک بہت زوردار آواز سنائی دی گئی جو سب کو سنائی دی گئی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ کرام کا اسلوب ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا تو وہ مسلسل گرتا رہا اور اب اس کے پیندے تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 70 سال تو ہمارا ٹائم فریم ہوتا ہے نا، اللہ کے ٹائم فریم میں تو وہ اور ٹائم فریم ہے نا، وہ اور ڈیفرنٹ ہے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ عربی میں جب بھی 70 کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا عام طور پر مطلب ہوتا ہے ٹو مینی، ٹو مچ. ٹھیک ہے. سم ٹائم اس کو وہ انیومریبل کی میننگ میں بھی لیتے ہیں، ایسا عدد جسے کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا اس میننگ میں بھی لیتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم اور جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. آگے چلتے ہیں. اگلی 2 آیات، نہیں اگلی ایک جو ہے آیا نمبر 25، یہ کون تلاوت کرے گا پلیز؟ جلدی جلدی کوئی بھی. بنیش آپ نے کر لی ہے نا، کوئی اور کون کرے گا؟ اتنے سارے ماشاءاللہ میرے پاس 17 بہنیں میرے خیال ہے اس وقت. کوئی بھی نہیں کر سکتا اور؟ کریں ہمت، کریں ہمت کریں، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو جائے گا، ہم ہی ہیں آپس میں، اور کون ہے. چلیں بھائی فریحہ کریں گی. جزاک اللہ خیر فریحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر فریحہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی.
جی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، یعنی ان باغات میں سے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی یا پاکیزہ زوج ہوں گے، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ ویسے تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. یہاں پر یہ بس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک قرآن کا اسلوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی اسلوب ہے. جب بھی آپ ایک طرف جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جہنم کا ذکر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر ہی نیکوکاروں کی بات ہوگی ساتھ ہی کافرین کا انجام آ جائے گا. تو بالکل وہی اسلوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہے کہ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، اللہ کی کتابیں، ٹھیک ہے، اللہ کا دین، ان سے اپنا منہ موڑا اور طرح طرح کے الزام تراشی کی، تو ان کا کیا انجام آ گیا کہ بھئی وہ ان کے لیے وہاں پر جہنم کا ذکر آ گیا کہ وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. پھر ساتھ ہی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بیلنس کا اسلوب ہے اللہ کے ہاں ہمیشہ، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی طرح کے کی بات کے ذکر سے کوئی کسی پر مایوسی طاری ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ صرف انعام کی، جنت کی، راحتی کی باتیں ہوں اور انسان یہ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دے کہ بس جی بس یہ تو بڑا مزہ ہے، ابھی یہاں پر بھی کھاؤ پیو اور آگے جائیں گے تو پھر تو اور ہی مزے ہیں. تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ بیلنس کرتے ہیں. یہ قرآن کی اپنی خصوصیت بھی ہے کہ قرآن کے بارے میں آتا ہے نا سورہ کہف میں، ہم نے اس پر بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی جو آیا نمبر فرسٹ پہلی اور دوسری تھی اس میں، کہ قیم ہے یہ کتاب، ولم یج اللہ عواجا، اس کے اندر اللہ نے کوئی ٹیڑھ نہیں بنائی، قیم ہے. تو یہ بیلنسڈ ہے. تو یہ بیلنس تبھی ہوگی نا جب وہ سارے پہلو دکھائے گی ایک ہی حقیقت کے، کیونکہ خالی ایک ہی پہلو نہیں دکھائے گی. تو اسی لیے یہ اس کا بیلنس ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو جب اللہ نے اپنی قرآن کی طرف جب اللہ کے نبی نے بلایا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، لیکن دوسری طرف وہ انسان بھی ہوں گے جن کے دلوں پر یہ اثر کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جب اثر کرے گی تو وہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور وہ عمل صالح کریں گے. اچھا، عمل یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم اردو میں فعل بھی پڑھتے ہیں، عربک میں بھی ہے. ٹھیک ہے، عربک سے ہی ہے بیسیکلی دونوں. فعل بھی ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل کا مطلب بھی تو کام کرنا ہے. ہم فعل نہیں پڑھتے، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ہے نا. تو یہ فعل بھی تو کام کو ہی کہتے ہیں نا، اور عمل بھی کام کو کہتے ہیں. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے، پتہ ہے کسی کو؟ فعل میں اور عمل میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایکشنز ہی ہیں لیکن کیا فرق ہے؟ جی بنش کچھ بتانا چاہ رہی تھی. فعل جو کام ہم کرتے ہیں وہ، اور عمل جو ہمارا بیس کرتا ہے کہ ہمارا جو جو مطلب ہم اس کو رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا ہم وہ غلط کام کر رہے ہیں. عمل ہمارا وہ بتاتا ہے. اوکے، اور کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے؟ ٹائم ایلیمنٹ نہیں، وہ تو پھر گرامیٹیکل بات آ جائے گی. بنش آپ کو، اچھا آپ، وہ ہاں ہیں. سوری، غلطی سے ہو گیا. نہیں نہیں، اوکے. اچھا، اس کو اور تھوڑا ریفائن کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایکچولی فیل وہ ہوتا ہے جو ایک ایسا کام ہے جس کے لیے ہمیں ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. عمل وہ ہے جو ہم خود اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اور ایفرٹ کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فیل کیا ہے؟ جو خود بخود، مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ اور میں سانس لے رہے ہیں تو میرے اور آپ کے جسم میں یہ ایک فیل ہو رہا ہے نا، لیکن کتنی دفعہ اتنا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایون پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سانس لے رہے ہیں. مطلب عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کانشیس تو نہیں ہوتے پر ہم سانس لے رہے ہیں، ہم لیے چلے جا رہے ہیں. نہ لے تو ہم تو زندہ نہ رہیں. تو یہ ہے فیل، خود بخود ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یا اگر بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں بڑا اس کام کو، تو وہ جو ہے وہ ایک فیل ہے. ٹھیک ہے، عمل جو ہے وہ بیسیکلی آئے گا جب ایک چیز کے اندر ہماری نیت، ارادہ اور پھر کوشش شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کوشش یعنی اب اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر جو ہے وہ دل نہیں چاہ رہا کوئی نیکی کرنے کو، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ کرنی ہے اور وہ ٹائم باؤنڈ ہے جیسے کہ نماز ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لیکن کریں گے اٹھ کے. یہ ہوگا عمل. اب وہ بنے گا جس پر اجر ملے گا، یا اگر نہیں کیا جائے گا تو نہیں ملے گا. تو اسی لیے کہا گیا ہے فعل صالح کی بات نہیں ہوئی کبھی بھی قرآن میں، عمل صالح کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور صالح جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں نیک یا اچھا عمل، بیسیکلی اس کا مطلب ہے صلاحیت رکھنے والا. صلاحیت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا وہ اسی میں سے ہی ہے.
تو صلاحیت کیا ہے؟ ایک ایسا کام ہوا، ایک ایسا کام آپ نے کیا جو اتنا اچھا تھا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو جنت تک لے جائے. تو عمل صالح کا بیسیکلی یہ میننگ ہے. ایک وہ عمل یعنی وہ کام جس کے اندر آپ نے اپنے نفس کے اگینسٹ جا کر، سوسائٹی کے اگینسٹ جا کر، جتنے بھی اس دنیا کے بت ہیں جو لیور کرتے ہیں مادہ پرستی کے، ٹھیک ہے، اور توکل کے اگینسٹ جانے والے، یا ریسورسز کے، یا اور کچھ بھی، یا کسی اختیار کے، پیسے کے، ان سب کے اگینسٹ آپ گئے اور آپ نے وہ کام کیا جو حق تھا، جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، حالانکہ اس کے بدلے آپ کو تکالیف برداشت کرنی پڑی، اس کے بدلے آپ کو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑی، تو وہ جو کام ہے اسے ہم کہیں گے یہ عمل ہے. پھر یہ کہ وہ عمل کیا بھی اسی طرح جائے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کی سیکھ دی ہے. اور سیکھ کے ہمارے پاس دو ہی سورسز ہیں، قرآن، اللہ کی کتاب، اور اللہ کے نبی. ٹھیک ہے، ان کے یعنی اگر ہم اٹھ تو گئے ہیں فجر پہ، ہم نے بھئی بہت اللہ کے لیے قربانی دی، اپنے نفس پہ ہم نے قدم رکھا، اپنی نیند قربان کی، بہت آنکھیں بند ہو رہی تھی، پھر بھی ہم اٹھے اور ہم اٹھ گئے. ٹھیک ہے، پر فجر پہ ہم اٹھے اور نماز، لیکن ہم نے کیا کہا کہ ہم تو پڑھیں گے جی 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھیں گے، یا یہ کہ بہت نیند آ رہی ہے میں 2 کے بجائے 1 رکعت پڑھوں گی، یا یہ کہ میں بہت ہی ڈھیلی ہوں تو میرا دل ہے میں پہلے سجدے میں چلی جاؤں، تھوڑی سی انرجی ہوگی تو پھر قیام میں کھڑی ہو جاؤں گی. آخر میں اپنی نیند قربان کر کے بستر سے تو اٹھی ہوں نا اللہ کے لیے. تو عمل صالح کے اندر جب تک یہ سارے کمپوننٹ نہیں ہوں گے وہ عمل صالح نہیں بنے گا. آپ نے کچھ عمل کیا تو صحیح، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہ پیدا ہو سکی، اس کا طریقہ کار ایسا نہ تھا، اس کی شکل ایسی نہ تھی جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو وہ زیادہ بلکہ نقصان ہو گیا. ایفرٹ بھی کی اور وہ ساری ایفرٹ ضائع ہو گئی، ملٹی پلائی بائی 0 ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ عمل صالح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ ہمیں اس کے حساب سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیکی بھی وہ نیکی نہیں ہے کہ جسے ہم اپنے دماغوں میں نیکی سمجھتے ہیں. نیکی وہ نیکی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریفرنس سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ڈیفائن کر دی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نے اس پر مہر لگا دی ہے، تو وہ ہوں گے عمل صالح. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو یہ ٹریٹ ایگزیبٹ کرتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعی سبحان اللہ، یہ جو کلام ہم نے سنا، یہ جو بات ہم نے سنی، یہ تو بہت ہی عمدہ تھی، یہ تو ہمارے دلوں کو اس نے اتنی خوشی دی، اتنی روشنی دی، اتنی راحت بخشی، یہ تو بالکل عین ہماری فطرت کے، عین ہماری عقل کے، شعور کے، ہماری دل کی حالت کے، یہ تو بالکل جو ہے وہ ان سب کے جو ہے وہ یہ یعنی اس کی فریکوینسی ان سب کے ساتھ ان ٹیون ہے. تو یہ تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں. ایمان لانے کے سوا تو اور کوئی دوسرے یہ جذبات ہی نہیں ہے ہمارے اندر اس کے لیے. تو ایسے لوگ جن کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو گئیں اس دعوت کے نتیجے میں، اس قرآن کی نصیحت کے نتیجے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اسوہ کے نتیجے میں، اور پھر یہ کہ وہ صرف یہی نہیں رہ گئے کہ ایمان لے آئے اور زبان سے اقرار کرتے رہے، بلکہ انہوں نے واقعتاً اپنی زندگی کا پورا ایک جو فریم تھا، وہ اپنی زندگی کا ایک پورا جو اسپیکٹرم تھا اس کو چینج بھی کیا. یعنی لگا ان کو دیکھ کر کہ یہ قرآن کے بعد کی ان کی زندگی اور قرآن سے پہلے کی ان کی زندگی، واقعی ان پر کسی چیز نے اثر کیا ہے، واقعی کچھ تو ہوا ہے کہ یہ انقلاب آ گیا ان میں، واقعی یہ تو وہ رہے نہیں جو یہ پہلے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے عمل صالح سے بھی جو ہے وہ اس کا ثبوت دیا کہ یہ جو ہمارے دلوں کی کیفیت بدلی ہے اسی سے ہماری پوری زندگی بھی بدلی ہے آگے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا، وہ جو توحید ہم آیا نمبر 21 میں کہ ہر وقت اللہ کی عبادت اختیار کرو، بیسیکلی اب وہ کر رہے ہیں، وہ اس کنڈیشن میں وہ انٹر ہو گئے ہیں، اس حالت سبمیشن میں جو ہے نا وہ اب وہ ان پر قائم ہو چکی ہے. تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہوگا، ان کے لیے جنات ہیں. جنات کہتے ہیں، اس کا مادہ میں نے یہاں نہیں لکھا، یہ جیم نون نون ہے اس کا عربک میں مادہ، جس سے جن بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں جنوں کو بھی تو ہم جنات کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. جن اور انس، ہم الفاظ متضاد پڑھتے ہیں نا، جن اور انس. انسان کیا ہے، مانوس ہونے والا. مانوس کیسے ہوگا، جب ایک چیز آنکھوں سے نظر آئے گی، ہم اسے ہاتھ لگا کے چھو سکیں گے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے، تو مانوس ہوں گے نا اس سے. اسی لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم مانوس ہو سکتے ہیں. جنات کو جنات کیوں کہا جاتا ہے، جیم نون نون سے آتا ہے یہ، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. جنات کو باغات کے طور پہ کیوں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے قرآن میں، کیونکہ جب سبزہ اگتا ہے زمین کے اوپر، درخت آ جاتے ہیں، تو وہ جو زمین ہوتی ہے نا، چٹیل میدان ہوتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے.
زمین کی مٹی نظر نہیں آتی. جیسے اسے آپ کبھی اگر کیا جیسے ہوائی جہاز کا سفر ہم کرتے ہی ہیں، یا اگر آپ ہیلی کاپٹر پہ اگر کوئی بیٹھا ہو، وہ زیادہ بہتر اس چیز کو، جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں نا بالکل خالی سا میدان ہو مٹی والا، تو نیچے پورا ایک براؤن سا ہمیں پیچ نظر آتا ہے، اوپر سے تو خالی پیچ ہی نظر آتا ہے نا، لیکن جیسے ہی وہ گرینری والا آئے گا تو وہ براؤن کلر چھپ جائے گا اور ہمیں گرین نظر آئے گا وہ. اب اسی لیے کہتے ہیں کہ اتنی گرینری، اتنی ویجیٹیشن، اتنا سبزہ ہے، یا اس کی اتنی بیوٹیفیکیشن ہے اس زمین کی، کہ وہ زمین اصل چھپ گئی اور بس اب اس کے اوپر کی جو خوبصورتی سبزہ جو بھی اس کے اوپر زینت ہے وہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ اس قسم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایڈورنمنٹ وہاں پر بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں پر آبپاشی کے نظام ہیں نہروں کی شکل میں. اور وہ جو ہے وہ اللہ عالم، جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں نا محل بڑے بڑے ایسے جن کو ہم بڑا آئیڈیالائز کرتے ہیں، وہ یہ جیسے ملکہ سبا کا بھی محل، کہ لیکن جب وہ حضرت سلمان کے محل میں آئی تو وہ ایسے چل رہی تھی فرش پہ جیسے کہ وہ شیشے کا ہو. تو وہ کیسا، یعنی بالکل سی تھرو، اور نیچے جو ہے وہ یعنی گلاس کی بنی ہوئی کوئی چیز، اور اس کے نیچے سے پانی بہتا نظر آ رہا ہے، وادیوں کے درمیان سے پانی کا بہنا. پانی بیسیکلی زندگی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کی ایڈورنمنٹ اور ان کی جو یہ جسے کہتے ہیں آبپاشی کا نظام بھی جو ہوگا، اور پھر جو بیوٹیفیکیشن ہوگی اس میں، وہ جو نہروں کی ترتیب ہوگی، اللہ عالم. کیونکہ دیکھیں ہم نے جنت نہیں دیکھی، غائب کے معاملات ہیں، تو ہم جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ اچھا اس کے ہم نے جس طرح جیسے ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اسی طرح وہ وہاں پر ہوگا. اور اس کا اور کیا ثبوت ہے آگے، کہ جب اہل جنت کو ان باغات میں سے کچھ بھی کھانے کو دیا جائے گا نا پھل، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا. تو اس کی جو ہے وہ 2-3 انٹرپریٹیشن ہے تفسیر میں ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ وہ جب وہ ان پھلوں کو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اسی طرح کے پھل تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، یعنی دیکھنے میں شکل میں وہ ایسے ہی ہوں گے. جیسے سنگترا ہے تو وہ سنگترا ہی ہوگا، آم نظر آئے گا، انگور کی طور پہ نظر آئے گا. لیکن وہاں تو انگور کا ایک خوشہ کتنے سارے انسانوں کو، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، آپ لوگوں کو شاید پتا ہو، تو وہ کتنے انسانوں کو کافی ہو جائے گا. تو لیکن جب انسان ٹیسٹ کرے گا نا اس کو، تو وہ کہے گا کہ یہ ٹیسٹ لیکن میں نے پہلے ٹیسٹ نہیں کیا تھا. دیکھنے میں تو یہ وہی چیز لگ رہی ہے، لیکن یہ کیا ٹیسٹ ہے. سبحان اللہ. جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نا، وہ کبھی کسی دوست کے ہاں جائیں تو وہ کوئی بڑی مزے کی، وہ آپ کو فار ایگزامپل چکن کڑھائی اس نے بنا کے کھلائی، تو آپ کہیں یہ ہے تو چکن کڑھائی، ہم بھی بناتے ہیں اور بھی بڑی سب کی کھائی ہے، یہ کون سی ایسی ڈش ہے جو آج کوئی نہیں آئی ہے. لیکن یہ جو ٹیسٹ تمہارے ہاتھ کا آج کھا لیا، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کوئی ہیونلی ٹیسٹ ہے. یہ تو بالکل ہی کوئی زبردست بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے یہ. تو آج سے پہلے میں نے یہ ٹیسٹ کبھی نہیں ٹیسٹ کیا. تو ایسے ہی انسان جب وہاں پر کھائے گا تو وہ کہے گا دیکھنے میں تو وہی لگ رہا ہے، پر اللہ کی یعنی قدرت کی مینیفیسٹیشن ہے نا ڈفرینٹ شکلوں میں، کہ یا مختلف نعمتوں کی شکلوں میں، کہ دیکھنے کو تو وہ ویسے ہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کو نئے نئے پھل بھی کوئی اور شکلوں کے بھی بناتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوں بھی، ہمیں کیا پتا ہو، اللہ عالم کیا کیا کچھ ابھی ہوگا. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں وہ کچھ ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا آج تک، نہ کسی کان نے سنا. یہ تو اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ایگزامپلیفائی کر رہے ہیں ان چیزوں سے جن کو ہم دیکھ پاتے ہیں، جسٹ ٹو گیو اس این آئیڈیا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کو ریلیٹ کریں گے کہ دنیا کے پھل بھی شکل میں ایسے ہی تھے، لیکن یہ جو ٹیسٹ ہے نا، یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کبھی نہیں ٹیسٹ کیا. دوسری تفسیر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہی جب انہیں ایک دفعہ دیے جائیں گے پھل، اور جب دوسری دفعہ دیے جائیں گے تو ان کے ٹیسٹ فرق ہوں گے. یعنی ایوری ٹائم جب انہیں وہ دیا جائے گا کھانے کو، جو بھی اس میں سے باغات میں سے، ایوری ٹائم وہ رزق جو ہے نا اس کا ایک نیا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسری ہے تفسیر. اور ایک تیسری معنوی بھی بہت پیاری تفسیر ہے، جو میرے خیال مولانا امین اصلاحی صاحب کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہماری روح کو اچھا لگتا ہے. تو جب ہم وہاں پر کیونکہ یہ ہمارے اعمال کے پھل ہوں گے نا جو ہم کھا رہے ہوں گے، اپنے اعمال کے بدلے جنت میں آپ جاتے ہو نا، اللہ کی رحمت کمبائن ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ، تو اعمال کے وہ مطلب اسی کی جزا مل رہی ہے نا. تو جب وہ ہم پھل ٹیسٹ کریں گے نا تو ہمیں ہوگا کہ ہاں یہ تو بالکل ایسی ہی لذت مجھے آج ملی ہے، یعنی اسی کی طرح کی لذت تھی جو میں نے ایک نیکی کی فلاں تو مجھے محسوس ہوئی. تو انہوں نے بیسیکلی اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ انسانوں کے اعمال کی بھی لذت ہوتی ہے. تو جس طرح ہمیں کوئی خاص نیکی ہے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا یعنی جو ہمیں اجر ہے وہ ایک خاص پھل کی شکل میں ملے، اور ہم کہیں کہ یہ ویسے تو دیکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم ٹیسٹ کریں تو ہمیں ایک دم سے یاد آئے کہ ہاں یہ کیفیت میری کچھ اس سے ملتی جلتی کیفیت نا، یا یہ جتنی خوشی
جتنی مٹھاس جتنی لذت مجھے اس پھل کو کھانے سے ملی ہے نا، کچھ اسی طرح کی کیفیت تھی جو میں نے ایک فلاں نیکی کی یا میں نے کوئی نیکی کی تھی تو مجھے تب ایسا فیل ہوا تھا. ٹھیک ہے. لائک وائز وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے برائی ہے اس کی ایک اپنی وحشت ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک کڑواہٹ ہے روح کے اندر. تو وہ جب عذاب میں اس کو جب ملے گا تو وہ اس کو پتا چلے گا کہ میں نے کتنا ہی کڑوا عمل کیا تھا جس کی مجھے یہ جزا ملی ہے. تو بہرحال یہ ایک مانوی تفسیر ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ جسٹ ٹو گیو یو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو، ٹھیک ہے، اس میں اگر وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لیں، لیکن یہ کہ ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو کے طور پہ. تو پھر انہیں وہاں پر جو ہے وہ پاکیزہ زوج بھی دیے جائیں گے، اور پھر یہ ساری نعمتیں ان سے کبھی بھی نہیں لی جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جو ہے وہ یہ دے دی جائیں گی. مطہرہ ہے پیسو وائس سے ہے جن کو پیوریفائی کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو خود نہیں پیوریفائی ہوئے، جنہیں پیوریفائی کیا گیا ہے. تو پیوریفیکیشن کیسی ہوگی؟ پیوریفیکیشن جو ہے وہ ہماری مادی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی. اب زوج کہتے ہیں جوڑے کو، عام طور پر آپ اس کو ترجمے میں پڑھیں گے پاکیزہ بیویاں. تو یہیں سے جو ہے نا وہ ہم فیمنسٹ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ دل برداشتہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہائے پھر ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمارے لیے کیا ہوگا. تو یہاں میں آپ لوگوں کی ابھی سے اس مایوسی کا جو ہے نا وہ علاج کر دوں کہ یہ زوج مطلب کہ جوڑے کو بیسیکلی زوج کہا جاتا ہے. تو دونوں اس کے ممبرس کے لیے یہ ریسیپروکل ہے یہ چیز، یعنی بیوی کے لیے اس کا شوہر اور شوہر کے لیے اس کی بیوی. تو کیا کیا جائے گا؟ ان کو پیوریفائی کر دیا جائے گا مادی طور پہ انسان کو، یعنی اس کی باڈی کو لے کر اللہ تعالیٰ اس کو ایک انتہائی کوئی ایڈوانس قسم کی باڈی دیں گے جس کو جو ہے وہ ضرورت حاجت بھی نہیں ہوگی. پھر جیسے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں عورتوں کے جو ہوتے ہیں پرابلمس، جیسے ہمارے پرابلمس تو نہیں، یعنی جو اللہ نے ہمارا یہاں پر سسٹم رکھا ہے جس میں جو ہے وہ ہمارے پیریڈز ہوتے ہیں، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے، ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے وہ والی باڈی پاک ہوگی. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ انسان جو ہے انسان کو جو ہے وہ اسٹول پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت نہیں ہوگی، وہ جو ہے وہ ایک ڈکار لے گا اور اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا، یا وہ پسینے کی شکل میں جو ہے وہ نکل جائے گا اس طرح سے. تو وہ کوئی بہت ہی زبردست ایڈوانس قسم کے اللہ تعالیٰ نے اس باڈی کے اندر سسٹم رکھے ہوں گے، اللہ عالم. تو وہ ایسی ہوگی کہ مادی طور پر بھی یہ جو پرابلمز ہیں نا دنیا میں جو ہمیں بودر کرتے ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ وہاں نہیں ہوں گے یہ والی پرابلمز. اور روحانی طور پہ کیا کہ وہی بات ہے کہ ہم سارے 100% نہیں ہیں. اگر ہم کتنا بھی اللہ کا بندہ بننے میں اسٹرائیو کریں تو ہمارے کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں جو ہمارے اسپاؤسز کو بودر کرتے رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ نکال دی جائیں گی ہم میں سے. پلس ویسے بھی جیسے ہم بار بار یہ کویسچن لاتے ہیں نا کہ اچھا جی بیوی ایک میں ہوں گی، پھر اس کو 70 حوریں بھی مل جائیں گی شوہر کو، تو میرے لیے کیا ہوگا اور میں کیسے 70 حوریں اس کے ساتھ شیئر کروں گی. تو بیسیکلی یہ جو جتنے بھی ہمارے جذبات ہیں نا جو اس دنیا کے حوالے سے ہیں، لائک دس کہ دس جیلسی اور یہ کمپیریزن اور پھر یہ کہ شیئر نہیں کرنا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے پاک کر دیں گے. ہمارے یہ جذبات ہوں گے ہی نہیں، ہماری اس طرح کی فیلنگز ہی نہیں ہوں گی. وہ ڈفرینٹ سارٹ آف ہماری جو وہ اسپریچول باڈی ہوگی وہ ڈفرینٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے، وہ بھی بہت ایڈوانس ہو جائے گی نا، بہت زبردست بن جائے گی. تو اس لیے جو ہے وہ اس قسم کی ساری باتیں، یا پھر یہ کہ جیسے اسپاؤسز کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اب وہ سوچتے ہیں نا کہ اچھا کوئی شوہر بیوی کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی بیوی شوہر کے بارے میں سوچتی ہے. ویسے یہ بہت اچھے ہیں، لیکن بس یہ جو ایک دو چیزیں ہیں نا یہ بڑی بودر کرتی ہیں. وہ جو ایک دو چیزیں جو بودرسم ہیں یہاں پر، وہ وہاں پر ریموو کر دی جائیں گی. تو بالکل پیوریفائی کر کے تمام ازواج کو ایک دوسرے کے لیے ان کو پھر جنت میں انٹر کیا جائے گا. اور پھر اگر کسی کا زوج یہاں پر ایسا ہے کہ اس کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر اس کو کوئی اور پیوریفائڈ زوج دے دیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ تو خیر بہرحال اب حدیث میں ہم جائیں تو اس کی پھر بہت زیادہ بھی ڈیٹیل آ جائیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور سب سے زیادہ دا بیسٹ پارٹ آف اٹ از کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی نعمتیں کبھی بار ہماری زندگی میں ایسے ٹائم آتے ہیں ایوری تھنگ از گوئنگ پرفیکٹ اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ سو ایکسیلنٹ، لیکن ہوتا کیا ہے بڑے ہی شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. وہ کوئی 1 یا 2 دن کا مزہ ہوگا. جیسے ہم فار ایگزامپل کسی ٹرپ پر گئے اور بڑا ہی وہ زندگی کا یادگار ٹرپ رہا، یا کوئی ہماری طرف آیا، ہمارا دوست، ہمارا جاننے والا، ہمارا بہن بھائی، کوئی اور رشتہ، یا ہم گئے، یا ہم ان کی طرف کچھ ٹائم رہنے گئے، وہ ہمارے پاس آئے، تو بڑا ہی زبردست وقت گزرا، بڑی ہی بیوٹیفل میموریز ہم نے کلیکٹ کی اور ہم ان کو بعد میں زندگی میں چیریش کرتے رہے. لیکن یہ کہ وہ بڑا شارٹ لیو تھا، یا تو کچھ دن کی بات تھی یا کچھ گھنٹوں کی بات تھی. یا جیسے ہمیں اپنے اندر کبھی کبھار بڑی پازیٹیو انرجی اور فیلنگز فیل ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم دنیا فتح کر لیں گے اور ہم سب کچھ کریں گے، اور ہم بڑا موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں اور ہم بڑے پازیٹیو اسٹیپس لینے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شارٹ لیو رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دا بیسٹ پارٹ آف اٹ از
کہ یہ ہمیشہ سٹے کرنے والی ہیں، یہ ساری نعمتیں ہمیشہ سٹے کرنے والی ہیں. اور اس سے بھی ایک پارٹ آ کے یہ کہ وہ صرف وہی نہیں رہے گا جو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں بتا رہے ہیں، ڈائنامک ہوں گی جنت کی نعمتیں. ورنہ تو انسان کہتا ہے نا کہ اچھا پھر تو میں بور ہو جاؤں گا، بس یہی کچھ ہی ہوگا، بس میں یہی کچھ ہی کروں گا، پھر تو میں بور ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. ڈائنامکس، وہ ڈائنامکلی چینج ہو رہا ہوگا، وہ سارا کچھ خوب سے خوب تر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بیسٹ کا بھی بیسٹ ورژن آتا جائے گا، جو آپ چاہو گے، جو آپ سوچ سکو گے اپنے مائنڈ سے. اور انسان کا دماغ آپ دیکھیں کہ وہ کیا سے کیا نہیں سوچتا. آج وہ ایک چیز، آج وہ اگر کہے گا نا کہ ایک کائنات میں تذکیر کر لوں، تو اگلے دن وہ کہے گا میں اب دوسری کائنات مل جائے مجھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ہوگا وہاں پر. تو دیر ول بی نو اینڈ ٹو اٹ. تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہیں پر یہ جو اس رکوع کے اندر ہمارے عقیدے کی اساس کی بات ہوئی ہے نا، توحید، ایمان بالرسالت، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیں کہ آخرت کی زندگی، جنت اور جہنم. اور یہی سب سے زیادہ ضروری ہیں ہمارے دین اسلام کی جو ایمان کے ستون ہے نا، جو ایمان کی بنیاد ہے، اس کی جو اساس ہے نا، اس کے اندر دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز، جو ہمیں، جن کے بارے میں تو ہمارے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونے چاہیے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا معنی مجمل، معنی مفصل، پھر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدہ، پھر عقیدہ توحید پہ اسکالرس کتنے کورسز کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ جو یہ ان کے اندر جو ہے نا، وہ ہم کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ہمارے ان کانسیپٹس کے اندر جھول جو ہے وہ بالآخر پھر ہمارے دین کو آہستہ آہستہ خراب کرنا شروع کر دے گا. اور ہوتے ہوتے اگر ہم اس کو نہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے اپنے اس علم کو، اس چیز کے بارے میں، ان کانسیپٹس کے بارے میں، تو ہوتے ہوتے جو ہے وہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، انسان جو ہے وہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے صراط مستقیم سے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے واقعات ہمارے ہوتے ہیں آنکھوں کے سامنے. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہی قرآن کو لے کر جو ہے وہ لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ سیم آیات کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہی سیم آیات جن سے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل ہدایت وہ آپ کو ہدایت کی بات بتائیں گے. تو اسی لیے جو ہے وہ یہ ہمارے لیے بہت کانسیپٹ جو ہے یہ کروشیل ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے تیسرے رکوع میں جہاں دین کی اساس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمرائز کر رہے ہیں، یا مکی قرآن کا خلاصہ آ رہا ہے، عقائد کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ہمیں بتا دیا کہ توحید، رسالت پر ایمان، اللہ کی کتاب کو اللہ کی طرف سے نازل کیا جانا، اس پر ایمان رکھنا، اس کے ہر لفظ کو سچا جاننا، اور اس کے زیر زبر پیش کو بھی بے مقصد نہ سمجھنا. اور پھر یہ کہ اس کے بعد اس کی طرف کیا ری ایکشن ہوگا، اس کے نتیجے میں کون سے گروہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، کون سے گروہ ہیں جو جہنم کے حقدار بنیں گے، اور یہ کہ آخرت کی زندگی قائم ہونے والی ہے، قیامت کا آنا حق ہے، اور پھر یہ کہ وہ ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ سارا ہمارا ایمانیات کا جو ہے وہ ری کیپ آپ سمجھیں کہ یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوا. یہ کہ انشاءاللہ پھر اب میرے خیال ہے آج اتنا ہی، یہیں پر ہی روکتے ہیں بات کو، اور نیکسٹ ٹائم پھر آیا نمبر 26 27، اور کوشش کریں گے کہ یہ رکوع اپنا ہمیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اب جو سوال ہے اس کی طرف آئیں گے، لیکن میں پہلے لیکچر کلوز کر لوں اور دعا کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.